فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کمیشن تشکیل۔ کمیشن کو سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس کو بھی طلب کرنے کا اختیار۔ پیش نہ ہونے والوں کو گرفتار بھی کیا جا سکے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں عمل درآمد کے لیے کمیشن وفاقی حکومت نے تشکیل دیا۔ 3 رکنی کمیشن 2 ماہ میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کمیشن کی تشکیل کا اعلامیہ پیش کیا۔ کمیشن آئندہ ایسے دھرنوں سے نمٹنے سے متعلق تجاویز بھی دے گا۔ سابق آئی جی اختر شاہ کمیشن کے سربراہ، سابق آئی جی طاہر عالم اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بھی شامل۔ ملک کا دشمن کوئی بیرونی نہیں، سب خود ہی اس کے دشمن ہیں۔ کون سب کچھ کر رہا تھا سب جانتے ہیں۔ نام لینے کی کسی میں ہمت نہیں۔ ملک کو مذاق نہ بنایا جائے کہ جو دل چاہا کر دیا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریمارکس کا پورے ملک کو نچوایا، پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا۔ سڑکیں بند کرنے اور املاک جلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ ایسا تاثر ہے سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں کیس میں فلاں فیصلہ ہوگا، ججز سمیت سب لوگ قابل احتساب ہیں۔ مزید کہا 2 مہینے کمیشن کا کام دیکھ لیتے ہیں، پھر جو کہنا ہوا کہیں گے۔ باتیں کرنے والے بہت آئے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ کہاں گئی وہ تبدیلی؟ عوام کو پوچھنا چاہیے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا کوئٹہ میں کارکنوں سے خطاب، بولے کس نے کیا کیا؟ بچوں کو بتانا چاہیے بغض، حسد اور نفرت سے معاشرے کو گندا کیا گیا۔ قوم اچھے لوگوں کا ساتھ دے۔ کچھ فرق تو ہے باتیں کرنے اور عمل کرنے والوں میں۔ اپنے لیے اقتدار نہیں، خوشحال پاکستان چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کوئٹہ کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس لاہور پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں اسلم رئیسانی اور لشکری رئیسانی سے ملاقات، نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ لشکری رئیسانی نے دعوت قبول کر لی، کہا اس سیاسی عمل کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا، جلد باضابطہ اعلان کریں گے۔ شہباز شریف بولے ترقی کے لیے اتفاق، اتحاد اور اشراک عمل ناگزیر ہے، سب مل کر بلوچستان کو خوشحال بنائیں گے۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو چھوٹے بھائیوں جیسا قرار دے دیا، کہا رونے دھونے اور الزامات سے کچھ نہیں ہوگا، مناسب ہے ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ عام انتخابات میں عوام جسے منتخب کریں وہی وزیر اعظم بنے گا۔ گزشتہ روز 30 سے زائد اہم سیاستدان نون لیگ کا حصہ بن چکے۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آئندہ بلوچستان سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ نون لیگ سیاسی بیساکھیوں کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے۔ نواز شریف لندن کا بیانیہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا؟ پاکستان کے عوام اس مرتبہ سلیکشن قبول نہیں کریں گے۔ 8 فروری کو پتہ چلے گا عوام کس کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ الیکشن کے بعد نمبر گیم دیکھ کر حکومت سازی کا فیصلہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر عدلیہ مخالف تقاریر کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2018 سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیب کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بحال کر دی۔ احتساب عدالت کو دوبارہ کیس سن کے میرٹ پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری درست قرار، درخواست ضمانت غیر مؤثر ہو گئی۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے شاہ محمود کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے بھی شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ نگران وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، 10 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی گئی۔ بیرون ملک ٹرانزیکشنز پر بینک کے منافع پر ونڈ فال ٹیکس لگانے کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ آن لائن ویزا سسٹم میں مختلف ملکوں کو بزنس ویزا لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ بھی شامل تھا۔ وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا۔ آرمی چیف اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔
پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں، امید ہے رواں ہفتے ہی اگلا معاہدہ ہو جائے گا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا کا بلومبرگ کو انٹرویو۔ مزید بولی وزیر خارجہ سمیت پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں، سب سے اہم مسئلہ ٹیکس ہے۔ جی ڈی پی کا صرف 12% ٹیکس جمع ہوتا ہے، ٹیکس حجم 15% تک بڑھانے کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں شرح سود مزید نہ بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ بینکوں کے منافع پر 40% تک ونڈ فال ٹیکس لگا کر 55 ارب روپے تک جمع کیے جائیں گے۔ معاہدے کا ڈرافٹ آج فائنل ہو جائے گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان برقرار، 100 انڈیکس میں 14 پوائنٹس کا اضافہ 56,680 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 27 پیسے مہنگا 288 روپے 14 پیسے کی سطح پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 50 پیسے بڑھ کر 289 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ لاہور میں اسماگ کی صورتحال بدستور تشویشناک، ہوا میں آلودگی کے لحاظ سے آج پھر پہلا نمبر لاہور کا انڈیکس 287 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بدھ اور ہفتے کو سافٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز تیار۔ ہفتے کے روز تمام مارکیٹس، ریسٹورانٹس، جم اور دفاتر بند کرنے کی سفارش۔ ریسٹورانٹس کو ہفتے کے روز صرف ٹیک اوے کی اجازت دی جائے گی۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نگراں وزیر داخلہ بلوچستان جان اچکزئی کا کہنا ہے۔ افغان شہری دہشت گردی میں ملوث پائے گئے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا بھی غلط استعمال ہوا۔ 2 ارب کی امپورٹ کو غیر ضروری طور پر 7 ارب تک پہنچا دیا گیا، جو دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہے۔ افغانستان کو چاول کی برآمد سرکاری خزانے کے لیے نقصان کا باعث بن گئی۔ قیمت حوالہ ہنڈی کے ذریعے ادا کیے جانے کا انکشاف، 150 ارب روپے سرکاری خزانے کو چھوئے بغیر جیبوں میں جانے لگے۔ رائس ایکسپورٹرز کی شکایات کے باوجود متعلقہ حکام نے چپ سادھ لی۔ ایرانی سفیر رضا امیری کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ایرانی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان بحری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔